تو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز غالب ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ یہ بخاری اور مسلم کے حدیث ہے۔ یہ جو ابھی حدیث میں آپ کہتے ہیں کہ العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، ولو کان شیء سابق القدر، اور فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی سبقتہ العین، تو پھر وہ نظر بد ہوتی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے، اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اتنی بری چیز ہے، یوں لگی انسان وہ گرا اور قبر تک پہنچ گیا۔ اور اونٹ پر یا کسی بھی جانور پہ جب نظر بد لگتی ہے نا، وہ بیمار ہوتا ہے اور آخر کیا ہوتا ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے اور ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمایا نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو قبر تک، اونٹ کو ہانڈی تک۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اچھا اگلی سنو، ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں، یعنی میری امت میں جو ہے تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اموات وہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ وہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ سب سے زیادہ موتیں فرمایا کہ میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اور ہم نے آج تک نظر بد کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اور ایک بہترین دم آپ کو بتاتا ہوں نظر بد کا، جو ایسے منٹوں میں نظر بد دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو محسوس ہو کہ مجھ پہ کسی نے نظر بد لگائی ہے نا، ایک بالٹی میں پانی لے کے نا اس کے اندر ہاتھ ڈبو دے۔ ہاتھ ڈبونے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ ڈبوئے رکھنا ہے، درود ابراہیمی 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر آخری چاروں قل 7 مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر 7 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھونک نہیں مارنا ہے، پانی پہ دم نہیں کرنا، بس ہاتھوں کو نکال لینا، اس کے بعد اس پانی کو غسل خانے میں لے جا کر اپنے بدن پہ بہا لو، ایسے منٹوں میں نظر بد اتر جائے گی۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں جو ہے میرے خاوند کے کمر میں اتنا شدید درد ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ کسی عالم کا بیان سنا، انہوں نے یہی دم بتایا، کہا کہ ایک دفعہ کیا یوں غسل خانے سے نکلے کہ درد ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا اسی وقت۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں کو میں نے نہلایا، سب بچے بیمار تھے، وہ سب کے سب ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ بہت بہترین دم ہے۔ اور ایک اور دم آپ کو بتاتا ہوں، ایک دعا ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا وہ جو میں نے شروع میں واقعہ سنایا نا کہ وہ مانسرے میں ایک آدمی کی نظر بد میں اتنا مشہور تھا کہ اس نے وہ جو ہے وہ چکی کا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو اپنے نظر کی وجہ سے توڑ دیا۔ اس کا ایک آدمی کے ساتھ ہو گیا جھگڑا، اس نے کہا میں تجھے سبق سکھاؤں گا، تجھے پتہ نہیں میری نظر کتنی بری ہے، میں تجھ پہ ایسی نظر بد لگاؤں گا کہ تو وہیں مر جائے گا۔ اور واقعی جس آدمی کے سامنے پتھر کا اتنا بڑا پارٹ وہ نظروں سے توڑ کے رکھ دے تو اس کے لیے کسی انسان کو مارنا کون سا مشکل ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی آیا کہ انسان نظر بد لگتی ہے انسان۔ اچھا اس نے کہا کر لے جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ اس نے اس کو بڑا دیکھا پر اس پہ کوئی اثر نہ ہو، اس کی نظر بد اس بندے پہ لگی ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھ پہ اس کی نظر بد کیوں نہیں لگی، حالانکہ یہ تو بڑا مشہور ہے اور جس کو دیکھتا ہے یوں منٹوں میں گرا دیتا ہے۔ اس نے کہا جب یہ مجھ پہ نظر بد لگا رہا تھا نا تو میں دل میں پڑھ رہا تھا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا اس لیے اس کی نظر نے مجھ پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ مجھ پہ نظر بد ہے، بلکہ ہوتی ہے یقیناً کیونکہ انسان زندگی میں ہم جیسے کچھ نہ کچھ نظر بد لگ جاتی ہے، اور اس چیز کو میں نے آپ کو سائنس سے بھی دیکھے، سائنس کا ایک شعبہ ہے سائیکالوجی، ان کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کی نظروں میں منفی اثرات بھی ہے اور مثبت اثرات بھی ہے۔ جس انسان کی نظر میں منفی اثرات ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اگلے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اتنی اس کی بری تاثیر ہے۔ اور ہمیں سائنس کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھل کے بتا دی۔ تو اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے نا، ایک شیشے کے سامنے کھڑا، گھر میں شیشہ ہوتا ہے، شیشہ نہیں آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، یوں کیمرہ نکالا ہے، موبائل کے اوپر جو شیشہ ہے اس میں بھی اپنی شکل نظر آ جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ مسلسل پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھ کے شیشے میں دیکھ کے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو مسلسل پڑھے
7 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ پڑھ لے، 21 دفعہ پڑھ لے، 100 مرتبہ پڑھ لے شیشے کے سامنے، آپ اتنا ذہنی سکون محسوس کریں گے، آپ یہ تصور کریں گے کہ مجھ سے کوئی چیز ہٹائی جا رہی ہے اور میرا بدن ہلکا پھلکا ہو رہا ہے۔ یقین کر کے دیکھیں، جو بندہ کہتا ہے میرے بچوں کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا بچے پڑھائی میں سست ہے، وہ اپنے بچوں کو آج کے بعد یہ عمل کروانا شروع کر دے۔ بچوں کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے ان سے کہ بیٹا 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 مرتبہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پڑھ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کو پڑھ، آپ یقین کریں دنیا جہاں کا کتنا ہی کیوں بڑا نظر بد جادو کیوں نہ ہو، ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ جائے۔